السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد کس طرح آتی ہے؟ غیبی مدد نہ اسپین کے وقت آئی، نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی، نہ بابری مسجد کے وقت آئی، نہ عراق اور شام کے وقت آئی، نہ میانمار کے وقت آئی، نہ گجرات کے وقت آئی، اور نہ کشمیر کے لیے آئی۔ پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر ہم لوگ غیبی مدد کی صدائیں لگاتے ہیں۔ غیبی مدد جنگ بدر میں آئی، جب 1000 کے مقابلے میں 313 میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی، جب اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور خود خندق کھودی اور میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد افغانستان میں آئی، جب بھوکے پیاسے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں میدان جنگ میں اترے۔ دنیا کا قیمتی لباس پہن کر، مال و زر جمع کر کے، لگژری ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر، جھک جھک کر لوگوں کے ہاتھ چومنے کی خواہش لے کر، لوگوں کی واہ واہ کی للکار کی خواہشات لیے، مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر بد دعائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر، طاغوت کے نظام پر راضی اور غیبی مدد کے منتظر، اللہ کی زمین پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کی بجائے صرف نعت خوانی، محفل میلاد یا تسبیح کے دانوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ گما کر غیبی مدد کے منتظر، آفاقی دین کو چند جزیاتی عبادت میں محصور و مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر، مسلمانوں کو مجاہد کی بجائے مجاور بدان دینے کے بعد غیبی مدد کے منتظر، جہاد فی سبیل اللہ اور جذبہ شہادت سے دور رہ کر اور دور رکھ کر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جبر اور مصائب و مشکلات دیکھ کر اللہ دشمن کو غرق کر دے، اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ دشمنوں کو ہدایت نصیب کر، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو انہیں غرق کر دے، جیسی بد دعاؤں پر اکتفا کر کے سکوت اختیار کر لینے اور سکون سے نوالا حلق سے نیچے اتار کر پیڑ بڑھ بڑھ کر گہری نیند سونے والے غیبی مدد کے منتظر، یعنی سب کچھ اللہ کے ذمہ لگا کر اور خود کنارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر، میدان جہاد میں اترنے سے ڈرتے اور کتراتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر، کیا نعوذ باللہ اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرامہ کرتے ہیں؟ اتنی جرأت تو شیطان میں بھی نہ تھی اور نہ ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے میدان جنگ سجایا اور اس کے بعد اللہ کی غیبی مدد کے لیے ہاتھ اٹھائے، جبکہ آج کا جہاد صرف بد دعا تک محدود ہے، اور دعا سے پہلے اور دعا کے بعد نہ کوئی عملی اقدامات اور جد و جہد۔ ایسی صورت میں صرف اللہ کی پکڑ اور عذاب آتا ہے، نہ کہ کوئی غیبی مدد۔ پتہ نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور فارورڈ کریں، تاکہ اس طرح کی اصلاحی ویڈیوز جب بھی اپلوڈ ہوں تو آپ کو بر وقت ان کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔